جب سے میرے بہنोई کی واپڈا میں ملازمت ہوئی تھی، میں پورے محلے میں اتراتی پھر رہی تھی۔ محلے کی عورتیں ستائشی نظروں سے مجھے دیکھتی، اور اب تو محلے کے مرد بھی مجھے کافی عزت دینے لگے تھے۔ بہنوئی کی ملازمت ہوتے ہی میرا محلے میں روب بڑھ گیا تھا۔ محلے میں بجلی سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہوتا، لوگ میرے ہی گھر آ جاتے اور کہتے کہ بھابی ذرا ہمارا مسئلہ تو حل کروا دو، اور میں یہ سن کر خوشی سے پھول جاتی۔ پہل میں نے صرف اپنا روب جمانے کے لیے بہنوئی سے کہہ کر محلے والوں کے کافی مسائل حل کیے، لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں کیوں مفت میں کام کرواؤں لوگوں کے؟ بس آج کے بعد میں ہر چھوٹے موٹے کام کے پیسے لوں گی۔ یوں بھی بہنوئی کون سا مجھ سے کچھ مانگتا ہے؟ اور پھر میں محلے والوں کا کام کروانے کے لیے پیسے لینے لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے علاقے میں یہی مشہور تھا کہ میرا بہنوئی واپڈا میں ہے۔ ویسے بھی غریبوں کا محلہ تھا، جہاں لوگ مشکل سے اپنا پیٹ پالتے تھے، وہاں تو کسی ملازم اور افسر کا رتبہ بہت بڑا ہوتا تھا۔ اور پھر میری زندگی میں ایسا طوفان آیا جس سے سب کچھ درہم برہم ہو گیا۔ میں اپنی ستائش اور اپنے لالچ میں اتنا آگے بڑھ گئی کہ میں نے سوچا ہی نہیں کہ میں کس راستے پر چل پڑی ہوں۔ دراصل میں ایک کچے مکان کے چھوٹے سے کمرے میں رہ کر تنگ آ چکی تھی۔ شادی کو 8 سال ہو چکے تھے، پر آج تک میں نے اپنی پسند کا ایک جوڑا بھی نہیں بنایا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ دن رات محنت کرتی، لیکن اس کے باوجود ہمیں صرف 2 وقت کی روٹی روکھی سوکھی ہی مل پاتی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اچھا کھاؤں، اچھا پہنوں، اور محلے میں میرا ایک مقام ہو۔ اور پھر جب بہنوئی کی ملازمت ہوئی تو جیسے میری خواہش پوری ہو گئی۔ اب محلے میں میرا ایک مقام تھا، میں ایک سرکاری نوکری کرنے والے کی رشتہ دار ہوں، پر مجھے اور بھی بہت کچھ چاہیے تھا۔ یہ میرے لیے کافی نہیں تھا، مجھے پیسے بھی چاہیے تھے، اور میں چاہتی تھی کہ میرا 2 کمروں والا ایک پکا گھر ہو، تاکہ لکڑی کے بالوں والی چھت سے میری جان چھوٹ جائے۔ اور تبھی میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے محلے کے گھروں پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی۔ میں نے 1 مہینے کے اندر یہ سب جان لیا تھا کہ محلے کے کس کس گھر میں کتنی آمدن آتی ہے، لوگوں کے پاس کس وقت پیسہ ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے ایک پلان بنایا۔ میں نے ایک دن بہنوئی کو فون کیا اور ساتھ والے ہمسایوں کا نام لے کر بتایا کہ یہ لوگ چوری کی بجلی استعمال کرتے ہیں، اور پھر اگلی صبح ہی واپڈا والوں نے آ کر ان کا کنیکشن کاٹ دیا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ مجھے یقین تھا کہ میرا منصوبہ کامیاب ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ کنیکشن کٹنے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد دونوں میاں بیوی میرے گھر آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پکا گھر بنانے کے بعد محلے کے باقی لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دونوں مجھے کہنے لگے کہ واپڈا والے ہمارا کنیکشن کاٹ کر چلے گئے ہیں اور بھاری رقم مانگ رہے ہیں۔ تمہارا بہنوئی تو واپڈا میں ملازم ہے، اس سے کہہ کر ہمارا یہ کام کروا دو۔ اور میں یہی سننا چاہتی تھی۔ میں نے ان کی بات غور سے سنی اور کہا کہ کام تو خطرے کا ہے، پر میں اپنے بہنوئی سے کہہ کر کم پیسوں میں آپ لوگوں کا کام کروا سکتی ہوں۔ یہ سن کر دونوں میاں بیوی کے چہرے چمک اٹھے، اور بس میرا کام بن گیا۔ میں نے ان سے پیسے لیے اور بہنوئی کو کہہ کر کنیکشن دوبارہ لگوا دیا۔ بہنوئی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا، اور یوں میرا کام چل پڑا۔ جس دن مجھے خبر ملتی کہ محلے کے فلاں گھر میں پیسے آئے ہیں، اسی دن میں کسی نہ کسی طرح ان کا کنیکشن کٹوا دیتی اور دوبارہ کنیکشن لگوانے کے پیسے لیتی۔ جو لوگ میرے خلاف چاہتے یا جن سے میری تھوڑی انبن ہو جاتی، میں ان کا کنیکشن کٹوا کر انہیں خوب ذلیل کرواتی، اور جب تک وہ مجھ سے معافی نہ مانگ لیتے میں انہیں معاف نہیں کرتی، اور مجھے اس کام سے جو پیسے ملتے میں اسے جمع کرنے لگی۔ اور پھر جب اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے تو میں نے اپنا کاروبار کرنے کا سوچا۔ ہمارے گاؤں سے شہر بہت دور پڑتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسا کاروبار کروں جس سے میں دنوں میں امیر ہو جاؤں۔ یہ آج سے کوئی 6 مہینے پہلے کی بات ہے، جب میں ایک دن اچانک اپنی بہنوئی سے اپنے کاروبار کا ذکر کیا اور کہا کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ بہنوئی میری بات سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، تمہاری سوچ تو اچھی ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا۔ بہنوئی کی بات سن کر میں خوش ہو گئی، میری تو مراد بر آئی تھی۔ میں نے بہنوئی کو دل ہی دل میں بہت دعائیں دی۔ اگلے روز بہنوئی نے مجھے فون کر کے ایک پٹھان کا نمبر دیا اور کہا کہ اس سے بات کرو، یہ تمہیں کپڑے کا کاروبار سمجھائے گا۔ اور پھر میں نے جلدی سے پٹھان کو فون کیا اور اس سے کام کا پوچھا۔ کام دراصل آسان ہی تھا۔ پٹھان مجھے کپڑا دے کر جاتا جس سے بیڈ شیٹ اور کشن وغیرہ سلائی کرنے تھے۔ مجھے پہلے تو کشن کی سمجھ نہ آئی، پر مجھے محلے میں تازہ ہوئی شادی یاد آئی جس میں دلہن بیڈ کے ساتھ کشن ساتھ لائی تھی۔ میں نے پٹھان سے کہا، میں خود یہ کام کروں گی، مجھے سلائی آتی ہے۔ پٹھان کہنے لگا، باجی یہ کام تو باقی عورتوں سے بھی کروا سکتی ہو۔ اور پھر میرا کاروبار شروع ہو گیا۔ پٹھان مجھے کھلا کپڑا دے کر جاتا اور میں نے محلے کی عورتوں کو مشین پر بٹھا دیا، جن میں محلے کی بچیاں بھی شامل تھیں۔
میں نے انہیں سلائی سکھائی اور آدھی قیمت پر ان سے کام کروانا شروع کر دیا اور باقی آدھی قیمت میں نے خود رکھ لی۔ جب محلے کی عورتوں کو پیسے ملنے لگے تو وہ سب تندہی سے کام کرنے لگی۔ جتنا وہ کام کرتی اتنا ہی مجھے فائدہ ہوتا اور 6 مہینے میں میرا کاروبار سیٹ ہو گیا۔ اب مجھے کسی کی ٹینشن نہیں تھی۔ میں پیسے جمع کر رہی تھی تاکہ پکا گھر بنوا سکوں۔ اب تو محلے میں میرا مقام اور بھی بڑھ گیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اس وقت میں بھول گئی تھی کہ میں نے اپنے کاروبار کی بنیادی حرام کے پیسوں پر رکھی ہے۔ بھلا وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دن پٹھان کو جانے کیسے پتا چل گیا کہ میں آدھی قیمت پر عورتوں سے کام کروا رہی ہوں، اور اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اب تک میں نے جتنا پیسہ کمایا تھا اس میں سے آدھا اسے دے دوں، یا پھر وہ محلے کی ساری عورتوں کو بتا دے گا اور میرے بجائے ڈائریکٹ مال انہیں دے گا۔ جسے سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں کسی صورت اپنا کاروبار بند نہیں کر سکتی تھی، پر میں اپنے پیسوں سے پٹھان کو 1 روپیہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس دن میں پوری رات جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ ایسا کیا کروں جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ پٹھان نے مجھے 24 گھنٹے کا وقت دیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی اس کی نیت خراب ہو چکی ہے۔ سوچتے رہنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ بہنوئی سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ اگلی صبح میں نے بہنوئی کو فون کیا اور اسے پٹھان کے بارے میں بتایا اور کہا کہ پٹھان کا کنیکشن کٹوا کر اس پر بجلی چوری کا کیس ڈال دو۔ بہنوئی نے خاموشی سے میری بات سنی اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم یہاں میرے گھر آ جاؤ، پٹھان سے بھی نمٹ لیتے ہیں۔ یہ اچھا خیال تھا۔ چنانچہ اگلی صبح میں اپنے 7 سالہ بیٹے کو محلے کے قابل اعتماد عورت کے پاس چھوڑ کر بہن کے گھر روانہ ہو گئی۔ میں نے جاتے ہی بہنوئی سے پٹھان کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی اور بہنوئی کو بتایا کہ پٹھان نے مجھے کتنا ذلیل کر رکھا ہے۔ بہنوئی نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کو میں تھکی ہاری تھی، جلدی سو گئی۔ جانے رات کے کس پہر گھبرا کر میری آنکھ کھلی۔ میرا چھوٹا سا موبائل تھر تھرا رہا تھا۔ میں نے نمبر دیکھا تو پٹھان کا فون تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ پٹھان مجھے اس وقت کیوں فون کر رہا ہے۔ پہلے تو میں نے فون نہیں اٹھایا، پر جب پٹھان نے بار بار فون کیا تو مجھے فون اٹھانا پڑا اور آگے سے جو آواز آئی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پٹھان کے فون سے میرے 7 سالہ بیٹی کی آواز آ رہی تھی جو بری طرح سے رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اماں مجھے بچا لے، مجھے بچا لے اماں۔ اس کے رونے کی آواز سن کر میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میں ہیلو ہیلو کرنے لگی تو پٹھان کی آواز آئی۔ اس نے کہا اگر اپنے بیٹی کی زندگی پیاری ہے تو جتنے بھی پیسے تمہارے پاس ہیں سب مجھے دے دو۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ پٹھان اس حد تک چلا جائے گا۔ اس نے پیسوں کے لیے میرے بیٹے کو اغوا کر لیا تھا، پر اس وقت مجھے اپنے بیٹی کی جان سے زیادہ اور کوئی چیز پیاری نہیں تھی۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ میں رونے کی آواز سن کر بہن اور بہنوئی دونوں آ گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ پٹھان نے میرے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے۔ میں روتے ہوئے بہنوئی سے کہا کہ جو وہ مانگے گا میں اسے دوں گی، بس مجھے میرا بیٹا زندہ سلامت چاہیے۔ بہنوئی نے مجھے چپ کروایا اور کہا کہ پریشان مت ہو، میں کوئی حل نکالتا ہوں۔ اور اس کے بعد میری رات آنکھوں میں کٹی۔ مجھے بار بار اپنے معصوم بچے کا خیال آ رہا تھا۔ اس کا بھلا کیا قصور تھا؟ جانے پٹھان اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا؟ یہ بات سوچ سوچ کر میری تو روح کانپ اٹھی۔ میں نے بہنوئی سے پولیس اسٹیشن چلنے کا کہا تو بہنوئی نے منع کر دیا اور کہنے لگا بچے کی جان کا سوال ہے، اگر ہم نے پولیس کو کچھ بتایا تو ہو سکتا ہے پٹھان بچے کو نقصان پہنچائے۔ بس یہ سن کر میں پیچھے ہٹ گئی۔ پٹھان نے بہت بڑی رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں بہنوئی کے ساتھ گھر گئی اور اپنی جمع شدہ رقم اٹھائی، لیکن وہ پٹھان کی ڈیمانڈ سے کم تھی۔ میں نے محلے والوں سے ادھار پیسے لیے اور اپنی بہنوئی کو ساتھ لے کر پٹھان کے بتائے ہوئے پتے پر چلی گئی۔ یہ کسی پرانی فیکٹری کا پتہ تھا جو کہ شہر سے کافی باہر تھی۔ وہاں پٹھان نے میرے بچے کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ میں تڑپ کر اپنے بیٹے کی جانب بڑھی، لیکن پٹھان نے کہا کہ پہلے پیسے دو۔ میں نے پیسے کی تھیلی پٹھان کو پکڑا دی۔ میری بیٹے کی حالت بہت بری تھی، اس کی سانسیں مدھم چل رہی تھی۔ وہ ساری رات شدید سردی میں رسیوں سے بندھا رہا۔ میں نے جلدی سے اپنے بیٹے کو کھولا اور اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی اور بیٹے کو لے کر باہر نکلنے لگی تو پٹھان نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا اور کہا کہ اصل کام تو ابھی رہتا ہے۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے پٹھان کو دیکھا، جانے وہ کیا کرنے والا تھا، اور پھر میری نظر بہنوئی پر پڑی اور میں جسے ساکت رہ گئی۔ سامنے ہی ایک پلاسٹک کی کرسی پر بہنوئی ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے وہ پیسے رکھے تھے جو میں نے پٹھان کو دیے تھے۔ بہنوئی نے پٹھان سے کہا کہ ان پیسوں سے میں اپنا انعام لوں اور چلا جاؤں، اور پٹھان نے ایسا ہی کیا۔ آدھے پیسے لیے اور چلا گیا، جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے بہنوئی کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں پراسرار سی چمک تھی۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے لمبا ڈرامہ کرنا پڑا، لیکن تمہارے لالچ نے اسے آسان کر دیا۔ دراصل میں الف سے لے کر یہ تک جانتا ہوں کہ تم نے کیسے محلے والوں کو لوٹا، کیسے تم نے ان کے کنیکشن کٹوائے، اور پھر میں نے ہی پٹھان کو تم تک بھیجا
تاکہ میرا کام آسان ہو۔ بہنوئی روانگی سے بول رہا تھا اور میرے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر اسپتال جانا چاہتی تھی پر نہیں جا سکتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اتنا کچھ جو تمہارے کہنے پر کیا مفت میں کیا؟ بالکل نہیں، میرے پاس پورا ریکارڈ ہے۔ تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے جرم میں جیل جاؤ گی اور اس سے پہلے اپنے بیٹے کو کھو دو گی۔ میرے منہ سے تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ مجھے اپنے بیٹے کو ہر حال میں بچانا تھا۔ میری بات سن کر بہنوئی کرسی سے اٹھا اور بیگ سے کاغذ نکال کر میرے پاس آ گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان کاغذات پر انگوٹھا لگاؤ۔ یہ ایک پلاٹ کے کاغذات ہیں جو تمہارے شوہر نے کافی سال پہلے خریدا تھا اور اب اس کی قیمت کروڑوں میں ہے۔ میں تمہارے شوہر سے اسے خریدنا چاہتا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب تم انگوٹھا لگاؤ اور اسے میرے نام کر دو۔ کروڑوں کا سن کر ایک بار پھر میرا دماغ گھوم گیا، لیکن اب مجھے پیسوں کا لالچ نہیں تھا، مجھے اپنے بچے کی زندگی بچانی تھی۔ میں نے ان کاغذات پر انگوٹھا لگایا اور پلاٹ بہنوئی کے نام کر دیا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو اسپتال لے گئی۔ وہ 3 دن اسپتال میں داخل رہا۔ مجھے دکھ تھا، بہت افسوس تھا کہ اس سارے ڈرامے کے پیچھے میرا اپنا بہنوئی تھا جس کی میں تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی، پر یہ سب میرے لالچ کی وجہ سے ہوا تھا۔ پر اب مجھے سبق مل چکا تھا۔ میں نے شوہر کو بتا دیا اور اس سے معافی مانگی۔ میرا شوہر تو پہلے ہی مسکین آدمی تھا، کہنے لگا ہمارا بیٹا زندہ ہے یہی کافی ہے، اللہ ہمارا کوئی اور سبب بنا دے گا، اور میں نے شوہر کی بات سن کر شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ میرا کاروبار بھی بند ہو چکا تھا، اب مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں رہا تھا۔ میں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ اپنے ایک کمرے کے کچے مکان میں خوش تھی۔ اس واقعے کے 1 ہفتے کے بعد میرے بہنوئی کو ایک کھمبے سے کرنٹ لگ گیا۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ اس کے نیچے کا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی لیکن شوہر کے کہنے پر جانا پڑا۔ دوسری طرف بہن بھی ناراض ہو جاتی۔ سوچا جھوٹے منہ ہی صحیح، دکھاوے کے لیے ہی جانا تو پڑے گا ہی نا۔ جب بہنوئی کی عیادت کو گئی تو بہنوئی مجھے دیکھ کر خوب رویا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ بہنوئی نے پلاٹ کے کاغذات واپس کر دیے، شاید اسے بھی اپنے لالچ کی سزا مل چکی تھی۔ میں نے خاموشی سے کاغذات پکڑے اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی گھر آ گئی۔ چند مہینوں بعد وہ پلاٹ بیچ دیا۔ اچھی خاصی رقم اب میرے اکاؤنٹ میں تھی۔ ہم اب پیسے والے ہو چکے تھے، پر مجھے اس پیسے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ نیت صاف ہو تو انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے اور نصیب کا رزق کوئی نہیں چھین سکتا۔